خوش قسمت ہوں کہ ایسے گھر میں جنم لیا جہاں دولت کی ریل پل تھی۔ کبھی برے دنوں کا منہ نہیں دیکھا۔ جو بات سوچتی اس کی حقیقت پا لیتی، اور جو زبان سے آرزو کی وہ پوری ہو گئی۔ ابا جان ایک بڑے بزنس مین تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے کافی لاڈلی بھی تھی۔ ابو مجھے ہمیشہ اپنے تینوں بیٹوں پر ترجیح دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی میں پہنچ گئی۔ یونیورسٹی میں میری کسی سے بات چیت نہیں تھی۔ کچھ دولت کا نخرہ بھی تھا اور کچھ اپنے حسن کا بھی۔ میں بہت کم کسی سے دوستی کرتی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ سال بھر تک اکیلی پھرتی رہی، پھر ایک لڑکا مجھے ملا۔ اس کا نام عاصم تھا۔ وہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا اور خوبروئی میں اپنی مثال آپ تھا کہ انسان اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کھوسا جاتا تھا۔ وہ ایک خوشحال خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ اکثر میری طرف دیکھتا، لیکن میں توجہ نہ دیتی، حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، مگر میں یہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے مخاطب ہو، مگر ڈر کی وجہ سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی میں عاصم کی طرف دیکھتی، پتہ نہیں کیوں میرا دل بے چین سا ہو جاتا تھا۔ اس میں اتنی کشش تھی کہ اچانک دل سے یہ دعا نکلتی تھی کہ یہ میرا ہو جائے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹائم کے بعد گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن گاڑی نہ آئی۔ بالآخر کافی دیر انتظار کے بعد مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ دیکھا تو عاصم آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کہ میرے قدم از خود اس کی جانب اٹھنے لگے اور میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ رستے میں اس نے پوچھا، گھر جانا ہے یا پہلے کافی پی لیں؟ میں نے تقریباً ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور کہیں نہیں۔ تبھی سے مجھے گھر کے سامنے اتار کر کہا، اچھا بھائی، ارم گل، خدا حافظ۔ اب میں حیران و پریشان کھڑی تھی، اس کو میرے نام اور گھر کا علم کیسے ہوا؟ پوچھنا چاہا مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا اور کار واپس موڑ لی۔ اگلے دن میں نے پوچھا، آپ کو میرے نام کا کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا، جس سے دلچسپی ہو اس کا نام اور گھر معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اس نے اتنے آسان لفظوں میں اظہار الفت کر دیا کہ میں خاموش بیٹھی رہ گئی۔ تبھی اس نے قدرے سنجیدہ ہو کے پوچھا، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ اتنی بڑی بات تو اس قدر سادگی سے کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی۔ تاہم مجھے خوشی تھی کہ جو اس کے دل میں تھا اس نے اس کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس دن اس کے سیدھے سادے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی، آؤ کینٹین چلیں، اور میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ اس کی حکم عدولی کی کوشش نہیں کی اور ہم کینٹین چلے گئے۔ ایک میز کے گرد بیٹھ کر ہم نے خاموشی سے چائے پی، بغیر بات کیے، بغیر ایک لفظ بھی ادا کیے۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ ہم روز جا کر کینٹین میں چائے پیتے۔ اسی خاموشی کے پردے میں آہستہ آہستہ ہماری محبت پروان چڑھتی گئی۔ وہ مجھے گفٹ دینے لگا، میں بھی اس کے لیے پھول، خوشبو اور گفٹ لانے لگی۔ عاصم عجیب شخص تھا۔ وہ باتیں کم کرتا تھا اور میں بھی عجیب تھی کہ بن کہیں باتیں سنتی اور سمجھتی تھی۔ ہماری گفتگو الفاظ کی محتاج نہیں تھی، خاموشی ہی ہماری زبان تھی۔ ایک دن عاصم کے گھر والے میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ اتفاق وہ میرے ابو کے جاننے والے نکلے۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ پہلے تو میں دروازے کے پاس کھڑی سنتی رہی، لیکن پھر آ کر لیٹ گئی۔ تھکن کی وجہ سے جلد نیند آ گئی اور میں اصل بات نہ سن سکی۔ یہ نہیں جان سکی کہ میرے رشتے کے لیے ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اب وہ انکار نہیں کریں گے، میرا دل نہیں توڑیں گے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور عاصم کے ابو میرے ابو کے واقف کار نکل آئے تھے۔ یہی سوچ کر بے فکر ہو کر سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو سب کا موڈ خراب تھا۔ امی بازار گئی ہوئی تھی اور دادی جو ہمارے ساتھ رہتی تھی اونگ رہی تھی۔ میں نے دادی کو بلا کر پوچھا، دادی، ابو نے کیا کہا ان لوگوں سے؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی، بیٹی، تیرے باپ نے ان لوگوں کو انکار کر دیا ہے۔ مجھ پر ایک دم سے جیسے بجلی گر پڑی۔ لیکن دادی کیوں؟ عاصم میں کیا کمی ہے؟ ابو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟
مجھے تو عاصم ہی سے شادی کرنی ہے، وہ مجھے پسند ہے دادی۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ ابو آ گئے اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہیں اس لیے لاڈ پیار دیا تھا کہ تم میرے واقف کاروں میں میری پوزیشن خراب کر دو۔ تم نے میرا سر جھکا دیا ہے۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ اس کی بیٹی کتنی آزاد خیال ہے، خود اپنے لیے شوہر کو پسند کرتی پھرتی ہے۔ آئندہ سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند۔ میں نے تمہارے ماموزاد سے تمہاری بات طے کر دی ہے۔ میں حیران تھی، مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ سب کچھ ابو کہہ رہے ہیں، وہ جو مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے، وہ جو اتنے روشن خیال تھے، اپنے بچوں پر اعتماد کرتے تھے اور مجھے اپنا چوتھا بیٹا کہنے والے، آج میرا سب سے بڑا حق غصب کر رہے تھے، اپنی مرضی اور اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری ہر خواہش پوری کرنے والا باپ اس اہم ترین موڑ پر آ کر ایسا ہو جائے گا۔ ایک پل میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ آنسوؤں کا دریا بہہ گیا۔ پھر امی آئیں، وہ میری شادی کے لیے خریداری کر کے آئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، کھانا بھی نہ کھایا گیا، لیکن نہ میں نے پھر پوچھا اور نہ ہی انہوں نے آنے والوں کے بارے میں کچھ بتایا۔ صبح میں روتی دھوتی یونیورسٹی پہنچی، جہاں عاصم میری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں بھی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ صدمے سے مجھ سے بھی برے حال میں ہوگا، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک اور فریش تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح منہ لٹکا رکھا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے سوچا کہ اس کو کیا ہو گیا، میری دنیا لٹ گئی ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے رونی صورت سے بتا دیا کہ ابو میری شادی میرے ماموزاد سے کر رہے ہیں اور تم لوگوں کو انکار ہو گیا ہے، تو شادی مبارک ہو۔ اس نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، اور اب تم اتنی جلدی بدل گئے ہو۔ شادی کا کیا ہے، وہ تو کرنی ہی ہے۔ اب میں فلمی ہیرو تو بن نہیں سکتا، میری بھی شادی ہو رہی ہے اور میں اپنے خوابوں کی شہزادی کو پانے جا رہا ہوں۔ تمہارے خوابوں کی شہزادی کوئی اور ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، جس طرح خواب بے شمار ہوتے ہیں، اسی طرح خوابوں کی شہزادیاں بھی بے شمار ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ مرد بے وفا ہوتے ہیں، یہ صرف وقت گزارتے ہیں۔ لعنت ہو میری عقل پر کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا اور تم سے دکھ بانٹنے آ گئی۔ تم اس قدر بدل جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور ہاں، اب میں اپنے ماموزاد سے ہی شادی کروں گی، اور وہ بھی خوشی خوشی۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا اور میں آنکھوں میں آنسو بھر کے جھنجھلا کے وہاں سے چلی آئی۔ ابو کی ڈانٹ سے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا عاصم کے رویے سے ہوا۔ میں گھر آ گئی۔ ابو کو پتا چلا کہ میں یونیورسٹی گئی تھی، تب انہوں نے اور بھی ڈانٹا کہ جب منع کیا تھا پھر کیوں گئی تھی۔ اب گھر میں میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ وقت کتنا مشکل اور کٹھن تھا، بتا بھی نہیں سکتی۔ میری شادی ہو گئی اور میں پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھ گئی۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ کھڑکی سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ زہر کھا لوں، لیکن عاصم کو جلانے کے لیے میں نے ایسا کیا تھا، کیونکہ میرے ماموزاد کا نام بھی اتفاق سے عاصم ہی تھا۔ سوچا جب اس کو پتا چلے گا کہ میں عاصم ہی کی ہو گئی ہوں تو وہ جل مرے گا۔ ایک بات بتا دوں کہ ماموں عرصے دراز سے دبئی میں رہتے تھے۔ وہ اس وقت وہاں گئے تھے جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے وہیں شادی کی تھی۔ ہم نے مومانی کو بھی نہیں دیکھا تھا، پھر مومانی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بچوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ بس ماموں امی ابو سے خط و کتابت اور کبھی کبھی فون پر رابطہ کر لیتے تھے۔ ایک دو بار ابو ان سے ملنے دبئی گئے تھے، مگر وہ ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد پاکستان ہی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی، جس نے شادی سے پہلے اپنے دلہا کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، صرف نام سنا ہو۔ اس دلہن کا کیا حال ہوگا؟ انجانے خوف میں ڈوبی ہوئی میں بھی ویسی ہی انجان دلہن تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے نظریں جھکا لی اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور اب میری تھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کر رہا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گئی، مجھے پسینہ آ گیا۔
اس وقت مجھے عاصم بے حد یاد آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظریں اوپر کی اور حیرت سے ساکت رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے وہی تھا، میرا والا عاصم، جس کو میں چاہتی تھی، جو مجھ کو یونیورسٹی میں ملا۔ حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو اس نے بتایا کہ میں 1 سال پہلے دبئی سے آ گیا تھا۔ ابو مجھے کہتے تھے کہ پھپھی کے گھر جانا اور ان لوگوں سے ضرور ملنا، لیکن میں نے ایسا تردد نہیں کیا کیونکہ مجھے تم مل گئی تھی۔ جب ابو دبئی سے آئے اور میں ان کو تمہارے گھر رشتے کے لیے لایا تو پتا چلا کہ میں تو اپنی پھپھی کے گھر بیٹھا ہوں۔ ہم سب بہت خوش تھے، مگر تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تمہارے ماموں کا بیٹا اور یونیورسٹی والا عاصم ایک ہی ہے۔ پھر تمہارا ہم سے پردہ کر دیا گیا۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ تم کو سرپرائز دیا جائے۔ میں نے بنا دانستہ تمہیں یونیورسٹی میں نہیں بتایا، اور اس کے بعد تم نے آنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اب بتاؤ کیسا لگا؟ پھپھی کو میں نے قسم دے دی تھی کہ اپنی لاڈلی کو مت بتانا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے والد کے رویے پر حیران تھی کہ انہوں نے بھی امی کا ساتھ دے کر مجھے صدمہ پہنچایا ہے۔ میں روتے روتے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب میں اپنی قسمت پر نازا تھی کہ میری پسند اور ماموزاد عاصم ایک ہی تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ رشتہ آنے کے صرف 10 دن بعد ہی عاصم سے میری شادی ہو گئی تھی۔ آج ہمارے 2 پیارے پیارے بچے ہیں اور ہم کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عاصم آج بھی کہتے ہیں کہ میں اگر وہی عاصم نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن تم خود کو دیکھو کہ تم نے مجھ کو محض جلانے کی خاطر جھٹ پٹ اپنے ماموزاد سے شادی کر لی۔ پھر بے وفا کون، میں یا تم؟ ان کی یہ بات سن کر بجائے شرمندہ ہونے کے میں اپنی قسمت پر نازا کرتی ہوں۔